یعنی کم از کم اتنا کہو جو انسان قرآن کا علم جانتا ہے اس سے بات کی جائے. تو میں تھوڑی سی ڈیمانڈ ہے, مجھے باقی چیزوں سے کوئی نہیں ہے. تو باقی بات آپ کی ہو چکی, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے تک وہ بھی شاید آ جائیں. تو اگر امتیاز صاحب کو کسی اور موضوع پہ بات کرنی ہے تو کھڑکی کھلی ہے, کیونکہ وہ ٹھیک ہے مجھے موقع دے ٹھیک دے ہے. گا. وہ کچھ نہیں میں کہتا یار, میں کوئی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ایسی چیز. کوئی ایسے ہم نے سنی ہے بہت ساری باتیں اس وجہ سے. اللہ تو کو گواہ کر کے اویس کہتا بھائی ہوں پھر میں. آپ کریں گفتگو, تو مجھے اجازت ہے, ہاں ڈاکٹر صاحب چلے گئے ان کو 1 گھنٹے اجازت تک دے چھوڑ. دیں یار, کچھ نہیں ہونے لگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کو یار اجازت 1 دے منٹ دیں آپ گے, خاموش پھر ہو آ جائیں, جائیں اویس گے. بھائی سے بات کر رہا ہوں. اویس بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مبی ٹھیک ہے مبی بہت جزاک شکریہ اللہ آپ اویس کا. بھائی, بہت اچھی گفتگو کرائی. میں آپ کے لیے کچھ کہہ دوں یار, سن تو لیں, بہت اچھی ماشاء نہیں اللہ آپ بہت نے شکریہ مبی, عدل و تھینک یو انصاف سو سے مچ. کام کیا. تو جزاک اللہ سب دوستوں کو, بھائیوں کو, سننے والوں کو میری طرف سے. تو امتیاز بھائی آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. کوئی آپ نے ایسا کلمہ یوز نہیں کرا جو میرے دل کو برا لگا ہو نا جی. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں, ابھی جو میں کلمے یوز کرنے لگا نا, یہ دیکھیں یہ برے لگیں گے اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے نا, میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ اس لیے نہیں سننا چاہتے. حالانکہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں, اور میں رکا ہوں اس پہ. قدرتی آپ نے کہا کہ بھائی اویلیبل ہیں کہ نہیں, تو میں نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دی. میں جا رہا ہوں, میں اور آدھے گھنٹے بعد میں بھی پہنچوں گا, تو میں بھی بزی ہوں. لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں, جو پچھلے گھنٹے ڈیڑھ سے میں نے سنی ہیں, جو قرآن سے انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اور کر رہے ہیں 125 سال سے, مجھے قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک کی, مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں نے بھی یہ نہیں کیا, اسود انسی کے پیروکاروں نے بھی نہیں یہ کیا. یہ جو بات کر رہے تھے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی اللہ ہے جس نے رسول مبعوث کیا امیین میں سے. آپ امیین میں سے اپنا رسول مبعوث کیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا جب یہ آیت نازل ہوئی. چلو امتیاز بھائی نے پکڑ لیا, تو اب اس کے بعد ان کی حالت تگرگوں ہو گئی, پھر جواب نہیں دے پائے. لیکن میں بار بار کہتا رہا, میں نے امتیاز بھائی کو کہا کہ اس بات کا ان سے فیصلہ لے دیں کہ یہ آخرین سے مراد کیا لیتے ہیں. دے نہیں سکتے جواب, آخرین سے بتا نہیں سکتے, کیونکہ جھوٹ بولے ہوئے نا. اکابر سے لے کر نیچے تک, مربیوں تک, سب نے اس آیت کو لے کر جھوٹ بولا اور اس پر بنیاد رکھی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ آیت ایک دفعہ پڑھ کے دکھائیں تو صحیح, اور بتائیں تو صحیح کہ آخرین سے مراد یہ کیا لیتے ہیں. جو قرآن کریم کی آیت ہے آگے, آخرین منہم لما یلحقوا بہم, وہ آخرین جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے. رسول اللہ کی بعثت, رسول اللہ کا مبعوث ہونا, وہ آخرین کے لیے بھی ہے, امیین کے لیے بھی ہے, اور آخرین کے لیے بھی ہے. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ آخرین سے مراد کون ہے, وہ لوگ کون ہے, آخرین کون ہے جو ابھی ہم سے آ کر نہیں ملے. بڑی صاف بات ہے, ٹھوکر لگنے کا امکان ہی کوئی نہیں, غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں. کوئی بندہ یہ جھوٹ بولے, آمدن جھوٹ بندہ بول سکتا ہے, لیکن سلپ آف ٹنگ نہیں ہو سکتی کہ بندے سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ صحابہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے دوبارہ. یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہوئی. انہوں نے سمجھا کہ لگ گیا تو تیر تھا, نہ لگا تو تکا. آگے کھلاڑی بیٹھے تھے, انہوں نے پکڑ لیا, تو پھر سرکار کو سمجھ نہیں آئی کہ اب میں نے کیا جواب دینا ہے. 5 ٹرنیں ہوئی, جواب نہیں دے سکے. تو اس کے بارے میں ان کے مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے سارا وجودی وجودہ, اور یہ بھی کہا ہوا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما را, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ خاتم النبیین کو اس دنیا میں دوبارہ مبعوث کرے گا, ایک دفعہ پھر خاتم النبیین کو اس دنیا میں مبعوث کرے گا, جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. اور ان کے بیٹے نے, جن کو یہ قمر الانبیاء کہتے ہیں, ان کے انبیاء مسیلمہ کذاب, اسود انسی جیسے جو ہے نا, ان کا وہ قمر ہے. بشیر احمد احمد صاحب, انہوں نے لکھا ہے قمر الانبیاء نے, ان کے انبیاء کے قمر نے, کہ آیت جو ہے نا آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. آخرین سے مراد کیا لیا آپ لوگوں نے, اور ظالموں, آخرین سے مراد کیا لیا؟ قرآن کی اس آیت سے کھلواڑ کیا تم نے؟ ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پنجابی مسیح نے بھی اس آیت پر قبضہ کیا ہے. کہتے ہیں آخرین منہم کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک مسیح موعود آئے گا, وہ دراصل ذل محمدی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ میں ہوں. چنانچہ
مرزا صاحب کے الفاظ یہ ہیں، آخری زمانے کا آدمی در حقیقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میری نسبت اس کی جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ قول آخرین منہم لما یلحقوا بہم اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کے اکابر، ان کے بانی، ان کے بیٹے نے اور ان کے دیگر مربیان نے اور خود اس بندے نے بھی یہاں پر جو ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی ہے آخرین منہم لما یلحقوا بہم والی آیت کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب مراد ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کنفیوز ہوئے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا اشتباہ تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، جبریل دوبارہ آئے، نبی کریم پتہ نہیں تھا، نبی کریم انتظار کرتے رہے، وہی آئی دوبارہ، پھر نبی کریم بولے، یہ سارا کچھ کہانی شریف سنا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخرین سے مراد کون ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ نبی پاک نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا، مرزائی کہتے ہیں اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو آ کے یہ لے آئیں گے واپس۔ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے دامن وہ کیا خاک کسی کا۔ جو اپنے سالے کو عیسائی کروا کے آگے یہ ثریا ستارے سے ایمان لے آئیں گے واپس۔ جو اپنے مسائل پوچھنے کے لیے حکیم نور الدین سے رجوع کرتے ہیں کہ بتاؤ جی رضاعت کی کتنی عمر ہے، فلانا مسئلہ کس طرح ہے، جب ساری زندگی گزر گئی تو کہہ کے چلے گئے چلو میری فقہ میں سے نانا مسئلہ ملے فقہ حنفی کو فالو کر لینا، یہ ایمان ثریا ستارے سے لے آئیں گے۔ انہوں نے ایمان ثریا ستارے سے لے آنا۔ بہرحال صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو اس قبیلے اس کے لوگ، اس قوم کے لوگ، اس کی قوم کے لوگ، سیدنا سلمان کی قوم کے لوگ، اور راوی کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ افراد کہا، رجل کہا کہ رجال کہا، اس کی قوم کا ایک فرد یا اس کی قوم کے رجال، اس کی قوم کے افراد وہ ایمان ثریا ستارے سے واپس لے آتے۔ بس صرف ان کی عظمت بیان کی ہے کہ جو آخرین سے مراد ہیں وہ ایسے اجمی لوگ ہیں جو ایسے ایمان کے پکے ہیں، ایسے ایمان کے پختہ ہیں کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا ہوتا تو وہ وہاں سے بھی لے آتے، یعنی ایمان کو چھوڑتے نہیں، ایمان سے پیچھے ہٹتے نہیں۔ اتنی بات ہے۔ اس میں قطعاً نہ نبی پاک کی دوسری بعثت کا ذکر ہے، قطعاً صحابہ کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مبعوث ہونا ہے، نہ نبی پاک کی دوسری بعثت ہے، نہ ہمارے 14 صدیوں کے سفر میں ہمارے کسی مسلمان مفسر نے، مجدد نے، محدث نے کسی نے اس طرح کی بات لکھی ہے، نہ یہ کفر، یہ تو کفر بھی نہیں زندیقیت ہے، یہ زندقہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہی بات جو قرآن کی آیت کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو لے کر کہی تھی نا، کلمۃ حق ارید بہل باطل، الفاظ وہی ہیں، کلمہ صحیح ہے، مراد باطل لے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت وہی ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، لیکن اس سے جو مراد یہ لیتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں گھڑتے ہیں، جو بروز کا عقیدہ لیتے ہیں، جو ذل کا عقیدہ لیتے ہیں، یہ سارے کا سارا دجل ہے، یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے جیسے ہی انہوں نے کہا نا، حالانکہ امتیاز بھائی کی بات میں کوئی غلطی نہیں تھی، ماشاءاللہ بہترین بات کی، میں بھی اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا، اس بات سے میں کوئی بہتر نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرے صرف یہ میرا لہجہ تھوڑا سخت ہوگا زیادہ سے زیادہ، کوئی میں نے گالی دی ہے اس میں، اس لہجے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم چلے پردیس، ہم نہیں سن سکتے یہ باتیں کہ ہم نے دھوکہ کیا ہے۔ جو دھوکہ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، خود ان کے اکابر نے، ان کے بانی نے اور ان کے پیروکاروں نے، جب وہ کلئی کھول کر ان کے سامنے اس لہجے سے رکھی جائے گی، یہ سن ہی نہیں سکتے۔ سامنے بیٹھ کر یہ باتیں، اتنے منٹ میں نے 5 منٹ بات کی ہوگی، میں نے کوئی 50 منٹ لے لیے ہیں، یہی 5 منٹ میں ان کے سامنے بولتا تو میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی گفتگو ختم ہو جانی تھی۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ جو تماشا انہوں نے کیا قرآن کی اس آیت کے ساتھ اور دیگر آیات کے ساتھ بھی، وہ مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں نے بھی کیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔
اس سے مراد مرزا صاحب کہتے ہیں میں سوچی پہ گیا میری بھائی کا کہاں ذکر ہے، میری بھائی کا کوئی نہیں کہ ذکر آیا قرآن میں، تو اس سے گھڑ لیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون سے اپنی وہی نکال لی، اپنی بیست اس سے نکالی، هو الذی بعث اس سے اپنی بیست ساتھ ڈال لی۔ ظالموں تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں اللہ کے سامنے نہیں جانا، یہ دجل، یہ فریب، یہ کب تک کر کے لوگوں کو دھوکہ دو گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ جماعت قادیان میں ایسے لوگوں کی بہتات ہے، ایک وافر مقدار ہے، قرآن کریم کی آیت سیدھی پڑھ نہیں سکتے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو کیا پتا آپ ان کے ساتھ کیا فراڈ کر رہے ہیں اور نسل در نسل کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی، نبی پاک نے فرمایا 2 بیعتیں ہوں گی میری۔ یہ سارے فراڈ اپنی نجی مجلسوں میں ایسے منہ کھول کے کرتے ہیں کہ اگر وہ ریکارڈنگ یا وہ بندے جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہمیں تو یہ نجی محفلوں میں بتاتے ہیں کہ نبی پاک کی 2 بیعتیں ہونی ہیں، اور لکھا ہوا بھی ہے جگہ جگہ، ایک بیعت نبی پاک کی آج سے 14 سال پہلے ہوئی ہے، یہ نبی پاک کی دوسری بیعت ہوئی ہے۔ لوگ بیچارے قابو آ گئے اس فراڈ کے، اس دھوکے کے کہ نبی پاک کی ہی بات ہے، یہ نبی پاک کی دوسری بیعت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ سارا دین بدل کے رکھ دیا، ساری شریعت کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا۔ ایک ایک بات ان کی میں سنتا رہا، اور میں کہہ رہا تھا کہ اگر کبھی موقع آ گیا میرے سامنے احمد اپل صاحب بیٹھ گئے نا، پھر میں آپ کو پوچھوں گا کہ یہ جو آپ نے تو پہل کی ہے امتیاز بھائی کے ساتھ بد زبانی کا، میں نہیں ادھار رکھتا، میں تو اسی وقت دے دیتا ہوں۔ جو کچھ آپ نے الفاظ بولے ہیں، امتیاز بھائی نے آپ کو وہ الفاظ سخت لوٹائے نہیں ہیں، باقی انہوں نے گرفت آپ کی صحیح کی ہے، لیکن جو آپ نے ہوٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے وہ سہتے رہے آپ کی ہوٹنگ، انہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ میں برداشت نہیں کرتا، میں ہوٹنگ، کیونکہ میں نے مرزا صاحب کا اصول پڑھا ہوا ہے، انما نرد سب الصابین علی وجوہہم، تمہاری ہوٹنگ تمہارے منہ پہ ماریں گے، بھائی اتنی بات ہے۔ وہ سن نہیں سکتے، آپ نے کئی لفظ نجائز بولے، ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں، یہی جو پچھلے 1.5 گھنٹے کی، کتنے لفظ انہوں نے نجائز اور غیر اخلاقی بولے امتیاز بھائی کے لیے، انہوں نے جواب نہیں دیا، صرف اتنے فرق ہے۔ میں ہوتا وہ لٹا دیتا، باقی تو اس بات میں تو جو انہوں نے گرفت کی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آخر ان سے مراد آپ نے کیا لیا، آپ کے مرزا صاحب نے کیا لیا؟ کب تک لوگوں کو دھوکہ دو گے ظالموں؟ کب تک اپنی نسل کو گمراہ کرو گے اور ان سے مال بٹورو گے قرآن کا نام لے کر؟ قرآن میں نہ ذل کا ذکر ہے، نہ بروز کا ذکر ہے، نہ نبی پاک کی دوسری بیعت کا ذکر ہے، صرف فراڈ اور دجل آپ نے کیا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ کریں دیگر سے ٹھیک ہے، یہ باقی بات میں یہاں پہ دوست ایز اے نوٹ بتا دوں کہ ڈاکٹر ذکریہ صاحب 1 گھنٹے بعد تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ موضوع بھی متعین کر لیا جائے گا باہمی مشاورت سے۔ انتظار اس کا بھی کیا جائے کہ وہ ڈاکٹر ذکریہ صاحب 1 گھنٹے بعد تشریف لائیں گے، تو عمر بھائی پلیز رکھیے گا تھوڑا ٹائم کہ 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئیں گے۔ ذاکر جی 7 منٹ کی گفتگو ہے نا، میری 5-7 منٹ کی گفتگو ہے نا، اس کی ریکارڈنگ ان کے آگے رکھ دیجئے گا، ان کو کہیے گا جو جواب دینا اس پہ دیں، پھر اس وہ پر نیچے میں بیٹھے جواب سن رہے ہیں، انہوں نے سنی آپ کی ریکارڈنگ، آپ کی بات سنی ہے انہوں نے۔ جی ویس بھائی آپ ٹائم دے جس کو دینا ہے، سارا جواب جون سا دیا جائے گا۔ یہ ذرا فرقہ بتا دیں جی، ایک منٹ F16 بھائی، ایک منٹ F16 بھائی، F16 بھائی، ایک منٹ F16 بھائی، آپ سے پہلے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کی مہربانی پلیز آپ تھوڑی دیر ہولڈ کریں، آپ پلیز، اس ہمبل ریکویسٹ۔ جی یسو مسلمان ہے بھائی، آپ کی باری ہے، مفتی صاحب آپ اگر کچھ الفاظ کہنا چاہتے ہیں۔ 16 صاحب آج میرے خیال سے آپ بھی یہ باتیں ہمارے بڑوں کی سن کر جیب 17 تندر بن گئے، لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں آپ طنز نہ کریں، آپ طنز نہ کریں، اس کو کہیں گے یہ ادھر بات کرے جو بات کرنی ہے، میری طرف اشارہ کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ طنز نہ کریں، یسو مسلمان بھائی آپ طنز نہ کریں، آپ نے جو اپنی بات رکھنی ہے پلیز اپنی بات۔ میں تھوڑا ہاں میں سن رہا ہوں، F17 صاحب کو موقع دے دے اور ان کو بتا دے ہمیں تھوڑا سا یہ عقیدہ تناسخ اواگون جس کو بولا جاتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا سمجھا دے، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھا دیتا ہوں، اس کا آپ سنیں غور سے، اس کے بارے میں عامر حق نے کہا ہوا ہے۔ F16 بھائی ایک منٹ یار ایسے نہیں گفتگو ہوگی یار، نہیں یار، آئی ایم سوری دس از ناٹ دا وے لائک یو کین کم ہیئر اینڈ یو جسٹ ہائی دا تھنگس، دیٹس ناٹ دا پاسبل۔ ہم لوگ بہت ایک مہذب لوگ ہیں، ہمیں ادب سے بات ایک دوسرے سے کرنی چاہیے کہ بیچ میں شروع کر دیں۔ اچھا افضل بھائی آپ ہیں یہاں پر، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کوئی، افضل بھائی آپ ہیں؟ اچھا افضل بھائی نہیں ہے۔ ساحل بھائی آپ نے چونکہ پوری گفتگو سنی ہے، آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز بات کریں تاکہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں۔ ساحل بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا ساحل بھائی بھی میرا خیال تھوڑا سا اوے ہوں گے۔ جی میں موجود ہوں، جی میں موجود ہوں۔
چیزیں نا جو امتیاز بھائی نے یا عامر نذیر بھائی نے بتائی، تو یہ عقید تناسخ ہی ہے نا، اواگون ہی ہے کہ ایک روح کا دوسری روح کے اندر جو ہے نا وہ انتقال کر جانا. اور اسی کو شرح العقید تحاویہ میں علامہ عبدالعز رحمہ اللہ نے وہ لکھا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا یہ سمنیہ سے یہ فرقہ نکلا تھا، یہ تناسخیہ، اور وہ کہتے ہیں وقالت فرقۃ مستقرها بعد الموت ابدان، ارواح کا جو مستقر ہے تو وہ موت کے بعد جو ہے نا وہ بلین یا سجین نہیں ہے، بلکہ ابدان ہی، ایک بدن سے نکل کر دوسری بدن میں چلے جائے نا. فتصیر کل روح الی بدن حیوان، کہ یا تو وہ حیوان کے اندر چلے جاتے ہیں، یتشاکل تلک الروح، وہذا قول التناسخیہ منکر المعاد وہو قول خارج عن اہل الاسلام کلہم، کہ یہ ایسے فرق ہے جو اسلام ہی سے نکلے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو یہ قادیانی کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بر صغیر کا علاقہ ہو اور وہاں پر ہندو اور ان جیسے لوگوں کا وہ ہو تو ان کے عقائد میں یہ شامل ہے نا، تو یہ عقیدہ وہاں سے آیا ہے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے قدیم عقیدہ ہے. اسلام میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں، ایسے فرق رہے ہیں کہ جو اس عقیدے کے قائل تھے. مرزا صاحب چونکہ وہ عقائد کو چنتے تھے، بعض معتزلہ سے لیتے تو بعض جو ہے نا حلولیہ سے لیتے، بعض مشبہہ وغیرہ سے لیتے، تو یہ عقیدہ جو انہوں نے لیا ہے وہ تناسخیہ سے لیا ہے، اور اس کے پیچھے اس نے جو آیات کے ساتھ کھلواڑ کیا اور تحریف معنوی کی تو وہ آپ لوگوں نے ساری سن لی. تو صرف میں ان سے اتنا مطالبہ ہے کہ یہ خود اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ میں ہمیں سمجھا دے کہ عقیدہ تناسخ اواگون کیا ہے، اور یہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے، اس کے اسباب بتا دے. جزاکم اللہ خیر. اویس بھائی سیکر بھائی کو موقع دیں، یا ساحل بھائی آپ پہلے کریں، ساحل بھائی آپ پہلے کریں، ساحل بھائی آپ جی پہلے. نہیں، ویس نے پیچھے سے مجھے میسج کیا کہ تسی میرے نال ماڈریٹر ہو تو میں نہ چپ کر لیتا، لیکن آخری ایک چھوٹی جی گل کراں گا جی کہ یہاں پہ اس آیت سے جو استدلال نکالا اور اس پہ تحریف معنوی کی گئی اور اس کے اوپر سے کہا گیا کہ دیکھیں مرزا صاحب کا شجرہ نسب جا کے دیکھیں تو وہ آپ کو اہل فارس سے ملتا جلتا نظر آئے گا. انہوں نے دلیل بنایا شجرہ نسب کو، لیکن کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی اسی بات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں؟ لیکن مرزا صاحب لکھتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس میرے فارسی ہونے کے لیے بجز الہام الہی کے اور کوئی ثبوت نہیں. اے کہندے نے شجرہ ویکھو جا کے، مرزا صاحب کہندے ہیں میرے کو الہام تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں، میں الہامی طور تے فارسی ہاں. تو یہ انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھا ہوتا تو آج یہاں پہ ان کو اتنی سبکی نہ ہوتی کہ جو منہ سے یہ اقرار کر لیا کہ ذل اور بروز کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور اقرار کرنے کے بعد جب پوچھا کہ تم کیا یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ محمد دو ہے احمد دو ہے، کہتا ہاں ذلی بروزی طور پر. ذلی بروزی طور پر تو عقیدہ قرآن کریم کے اندر ہے ہی نہیں ہے، تو عقیدہ کہاں سے آیا تمہارا؟ ماشاءاللہ یہ ہیں جماعت احمدیہ کے لوگ جنہوں نے مخالفین کے منہ بند کر دینے تھے علم و معرفت سے. جی جزاک اللہ جی، ذکر بھی کر لیں آپ بات. جی السلام علیکم. یہ تھوڑی سی دیر پہلے مجھے رونے کی آواز آئی ہے، کہیں آئی ڈی کو F16 نام کی تو نہیں آئی تھے F16 صاحب آئے تھے. اچھا میں وہ سوری دیکھ نہیں رہا تھا اسکرین کی طرف. اچھا ڈیبیٹ کے اندر یہ تو پہلے میں کہوں گا امتیاز بھائی، یہ پہلا نتیجہ نکلتا ہے جب ایک F16 نام کی آئی ڈی آ کر یہاں پر آ کر روتی ہے تو پہلا نتیجہ ڈیبیٹ کا نکل آتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریکارڈنگ لازمی الگ سے کر کے اپلوڈ کیجئے گا جب اس نے کہا ہے کہ جو چیز قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ تو وہی بات ہوگی آپ کسی سٹور پہ جائیں اور وہ چیز مانگ لیں جو موجود ہی نہ ہو. مطلب ڈوب کے مر جانا چاہیے. اتنی زیادہ ذلت اور شکست کا تسلیم کر لینا کسی بندے کا کہ ایک بندہ جس کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا ہر عقیدہ جو ہے قرآن پاک سے، ہر عقیدہ قرآن پاک سے، اور اس کا ماننے والا کہتا ہے کہ جو سب سے مین عقیدہ ہے وہ ذل اور بروز کا عقیدہ قرآن پاک سے نہیں. مطلب ہاؤ شیمفل دس از. اور ایک بار آپ نے جب اس کو کہا نا توجہ دلوا دی کہ یار یہ دیکھ لو، تم نے اگر مکرنا ہے تو مکر جاؤ، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، آپ قائم نہ رہو اس چیز کے اوپر. اس نے کہا لو بھائی یہ تو اب میرا ریکارڈ لگے گا. اور ساتھ ہی اس نے اور کچھ نہیں ملا تو آخری نہ منہم لما یلقوا بہم لے کے آ گیا اور اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا حضرت سلمان فارسی کے اوپر. اور وہ بالکل سلپ آف ٹنگ نہیں تھی. اس نے کاروائی ڈالی اپنی طرف سے بڑی پیاری قسم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گا آپ ہی آئیں گے؟
آپ اندازہ کریں کہ دماغ کام کیسے اس کا کیا کہ آپ ہی آئیں گے اور ساتھ ہی حدیث مانگی. تو نہیں میں تو نہیں اس کے اوپر کر رہا. تو وہ جو یہ لینگویج یوز کر رہا تھا نا, میں آپ کی فرسٹریشن دیکھ رہا تھا, سویا اٹھا تھا, آدھی آنکھ کھلی ہوئی تھی, اب میں فرسٹریشن آپ کی شکل پہ دیکھ رہا تھا. اور میں اس بندے کو یقین کرے, میں پرانا اس کو جانتا ہوں, اسمو احمد کے اوپر جس طرح اس بندے نے کہا کہ اگر ایک بات کی ہے ہاں یا نہ کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بندہ اپنے منہ سے مانا تھا کہ مرزا غلام احمد ہی ہے جس کے بارے میں وہ پیش گوئی ہے. میں تو بس آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہوں, مذاق کر رہا ہوتا ہوں. مطلب اس قدر نان سیریس لوگ ہیں, اس قدر نان سیریس لوگ ہیں. 15 منٹ تقریر کر دی, میں نے 8 آیتیں پڑھی, آپ نے ایک نہیں پڑھی. اب مجھے کوئی قادیانی کہے کہ حیات عیسیٰ ثابت کر قرآن پاک سے میں سورہ فاتحہ پڑھ دوں, اور میں نے قرآن کی آیت تو پڑھ دی, تمہیں سمجھ نہیں ہے یار. مطلب یہ انٹلیکچوئل لیول پہ اتنی ڈس آنیسٹی دکھا کے, اور لوگ ہیں, مطلب میں حیران ہوں. عام احمدی, میں غلط بات کر رہا ہوں بھائی یہ کون ساحل بھائی جو آدمی اس میں چھیڑتا ہے اس کو بات راشد بھائی ان کی بات مکمل ہونے دے پھر بولیے گا. انٹرپٹ نہ کریں, اس کے بعد میں نے بات کرنی ہے. سال اس کے بعد میں نے بات کرنی ہے. جی سکر بھائی. شاید میں نے بیچ میں فارسی کے الفاظ کو یوز کر لیا تو اس لیے مائک کھول لیا انہوں نے. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام احمدی جو سن رہا ہوتا ہے, یار اتنا ہی دیکھ لو کہ ایک مسلمان کا کانفیڈنس کیا ہے اور ایک احمدی کا کانفیڈنس شیک کیسے کرتا ہے, ٹانگیں کیسے اس کی کانپ رہی ہوتی ہے, وہ دیکھ کے اندازہ کر لو تو عقیدے کتنے کمزور ہیں. جزاک اللہ. میں تو اس پر تھوڑا سا دیا ہے, باقی انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم دیں آپ کی طرف. امتیاز بھائی, جی امتیاز بھائی. ساحل بھائی ٹائم دے دیں. اچھا ساحل بھائی, ایک تو بات یہ ہے کہ جو دیکھیں نا, یہ اصول کی بات ہے, جو آدمی بھلے وہ مسلمان کمیونٹی کی طرف سے ہو, بھلے کوئی ادھر سے آئے, جو آدمی ڈیکورم کا خیال نہ رکھے, اور ڈیکورم کیا ہے, اپنا مائک میوٹ رکھیں, اپنی باری پہ آپ اپنا موقع لیں, اپنی بات کریں, جو اس کا خیال نہ رکھے. راشد رانا صاحب کو کسی نے نیچے تو نہیں اتارا؟ ساحل بھائی مجھے بات مکمل کرنے سے پلیز. تو ساحل بھائی, آپ کوئی آدمی بھی جو ڈیکورم کو ڈس ریسپیکٹ کرے, یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے براڈ کو خراب کرنے کے لیے. وہ بھلے مسلمان کمیونٹی کی طرف سے آئے, بھلے وہ ان کی طرف سے آئے, جو آدمی ڈیکورم کا احترام نہ کرے اس کو ایک وارننگ دیں, نہ سنے اس کو اتار دیں, اس کے بعد دوبارہ اس کو پھر ایک موقع دیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈیکورم کا احترام کیسے کیا جاتا ہے, بات تہذیب سے کیسے کی جاتی ہے. دیکھیں نا, مجھے بھی تو عامر بھائی نے جب اپنی بات رکھی ہے, میرا بھی دل چاہے میں بات کروں, لیکن رسول کا تقاضا کیا تھا, جو ہمارے مسلمان بھائی اوپر بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں, پہلے اپنی وہ بات رکھ لیں, اس کے بعد اگر مجھے بات کرنی ہے میں کر لوں. میں خاموشی سے بیٹھا رہا, اب ایک بندہ چھلانگ مار کے اوپر آ کے جب میں نے پہلے بات کرنی ہے, یہ تو احترام نہیں ہے نا, یہ تو مناسب نہیں ہے. تو ساحل بھائی تہذیب بھی لوگوں کو سکھانی ہے آپ نے, تاکہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ایک تہذیب سے بات کرنے والا معاملہ ختم ہو رہا ہے, اس کو آپ ریسٹور کریں. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی چونکہ بات تو ہمارے بھائیوں نے اس پہ کامنٹ بھی کر لیا, ٹھیک ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ میں بھی کافی دیر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں. میں بھی انشاءاللہ کچھ اپنے اختتامی کلمات کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا. اگر ادھر سے زکریہ صاحب یا کوئی آتا ہے, انشاءاللہ ہمارے عامر بھائی سے موجود ہے بات کرنے کے لیے. اب صرف نا اسی ٹاپک کے حوالے سے 3 باتیں میں کر کے جا رہا ہوں. دیکھیں, جہاں تک تو تعلق ہے احمد اوپل صاحب کا, انہوں نے صرف سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے اور اس سے متعلق حدیث کو متعدد مرتبہ غلط طور پہ بیان کیا ہے. بات ہوتی ہے اس بندے سے, میرا یہ بالکل کھلی دعوت ہے, جو آدمی احمدیہ کمیونٹی کا مبلغ, عام بندہ نہیں بھائی, جو لوگ مبلغ ہیں, جانے پہچانے مبلغ ہیں, پرومیننٹ آدمی ہیں, مربی ہو یا مبلغ ہو, جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مرزا صاحب کا یہ مقدمہ سمجھ آیا ہوا ہے اور وہ اس پہ بات کر سکتا ہے, میری کھلی دعوت ہے, یہ اویس کی براڈ پہ آ جائیں اور جب چاہیں 2 بیستوں والے اس عقیدے کے حوالے سے اسپیسیفکلی, پھر اور ہم نے کہیں نہیں جانا, پھر اور بات کہیں پہ بھی نہیں, پھر بات صرف رہے گی اس ٹاپک کے اوپر کہ سورہ جمعہ کی آیات اور اس کے حوالے سے جو احادیث میں وضاحت کی گئی ہے سلمان فارسی کے حوالے سے, بس یہ ٹاپک ہوگا. ایک میرا پوری مسلمان کمیونٹی سے وعدہ ہے, میں انشاءاللہ اس سلمان فارسی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, ان کے حوالے سے اس حدیث کے اوپر ایک آپ کے سامنے ایسی بات رکھوں گا انشاءاللہ جو حوالوں کی دنیا میں ایک نیا اضافہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہ میں اس کو ایجاد کر کے لاؤں گا, لیکن الحمدللہ ہم نے جب اس پہ تحقیق کی, ہمارے سامنے وہ چیزیں آئی, ہم حیران رہ گئے. ہم نے کہا کہ یہ چیزیں تو اس حدیث کے حوالے سے سامنے آ سکی نہیں ہیں. تو یہ میرا بول کے میں کہہ رہا ہوں چیزیں, یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم وہ چیز رکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ اگر یہ جو چیز ہے اور وہ فیصلہ کن ہوگی,
سلمان فارسی والی حدیث ہوگی، اوتھینٹک حدیث ہوگی، اور وہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گی کہ اس حدیث کے حوالے سے اس کا مطلب کیا ہے. ہم حضور کی زبان سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود آپ کو بیان کروا دیں گے. اور وہ والی بات، اب یہاں پہ نا دو ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو قادیان جماعت کو اس حدیث کا پتہ نہیں ہے، ہو سکتی ہے بات ایسے، یا پھر انہوں نے دجل کر کے اس بات سے بالکل اس بات کو چھپایا ہوا ہے. چونکہ جب وہ بات لوگوں کے سامنے آئے گی تو سلمان فارسی کے حوالے سے جو دجل کیا جاتا ہے اس کا کلا ہمیشہ کے لیے کما ہو جائے گا. ابھی دیکھیں نا، میں جتنی مرضی باتیں کر لوں، فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب کوئی آدمی نکل کے آئے گا اور وہ کہے گا مرزا صاحب کا 2 بیستوں والا جو عقیدہ ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت اور سلمان فارسی کے حوالے سے حدیث سے وہ ثابت کر سکتا ہے، وہ میدان میں آ جائے. یہ اویس کی براڈ پہ فیصلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ فیصلہ ہوتا کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. آخری بات انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ سے لے گا اجازت. دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کا جو ایک کوٹ اینڈ کوٹ صحابی تھا، غلام رسول راجے کی، میں اس کا بیان جو اس نے پبلک میں جلسہ سالانہ میں دیا ہوا ہے، جلسہ سالانہ میں، پڑھے ذرا کیا بیان، سنے ذرا. کہتا ہے کہ آج تک مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان نہیں کی. کون سی بات؟ 2 بیستوں والی بات. آگے کہتا ہے اور نہ ہی اس حقیقت سے مسیح موعود سے پہلے کوئی شخص واقف اور شناسا ثابت ہوتا ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے نہ کسی نے 2 بیستوں والی یہ بات پہلے کی ہے، اور نہ کوئی آدمی اس حقیقت سے اس سے پہلے واقف تھا. آگے سنے ذرا، تمام دنیا اسلام میں مرزا صاحب کا ہی ایک وجود ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار آپ کی 2 بیستوں میں کی حیثیت میں کیا. آگے پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتے کہتے ہیں کچھ حوالہ جات دیتے ہیں. کہتے ہیں ان حوالہ جات سے یہ ظاہر ہے کہ مسیح موعود کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان جو بعثت ثانی کی حیثیت میں پیش کی گئی ہے، اس سے کون مسلمان واقف تھا؟ یعنی وہ بتا رہا، کہہ رہا کسی مسلمان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ بات آپ رکھیں ترازو کے ایک پلڑے میں اور حوالہ مطالبے پہ پیش کر دیا جائے گا. مرزا صاحب نے کہا ہے قرآن کریم کی آیات میں سے وہ بات جس پہ ایمان کا دار و مدار ہے وہ کافر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. اب وہ احمدی جو عقل سے سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ مخاطب ہوں. ایک آپ دیکھیں نا، مرزا صاحب کا منہ بولا کوٹ اینڈ کوٹ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو کسی مسلمان نے پہلے کیا ہی نہیں ہے. اور اس کا حکم و عدل مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں سے وہ بات جن پہ ایمان کا دار و مدار ہے وہ کسی کافر سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی. اب ان دونوں باتوں کو ریکنفائل کیسے کو بندہ کر سکتا ہے؟ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جس دن یہ 2 بیستوں والا میدان سجے گا نا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احسان سے اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. یہ آپ سے آپ کے بھائی کا وعدہ ہے اللہ کی توفیق سے. اور آپ دیکھیے گا کہ جو قرآن سے زندیقیت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے کفر اور استہزاء کر کے اپنے کفر کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کے اوپر کیا علمی طور پہ کیا قیامت برپا ہوگی. اور ایک اس میں آخری بات کر کے کرتے جاتا ہوں، آپ ہمارے چینل پہ چلے جائیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کی تبلیغ کا جو انچارج ہے ابراہیم اخلف، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. 1 گھنٹے تک انہوں نے پریزنٹیشن دی 2 بیستوں والے عقیدے پہ. فلاں عالم نے یہ کہا، امام قرطبی نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. جب میری باری آئی نا، میں نے کہا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اللہ کی قسم کسی ایک صحابی نے بھی یہ عقیدہ بیان نہیں کیا. کہتے ہم نے کب کہا تھا کہ صحابہ نے بیان کیا ہے؟ اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ما انا علیہ و صحابی. ختم ہوگی بات. اگلی بات سنیں ذرا. میں نے کہا میں تمہیں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں، قرآن کی سورہ جمعہ کی اس آیت سے جو جماعت احمدیہ نے عقیدہ بیان کیا، اللہ کی قسم جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے، امام قرطبی ہوں یا کوئی بھی ہوں، کوئی بھی مسلمان معتبر مفسر، آپ نے سب پہ جھوٹ بولا ہے، کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. اب آپ کو اگلی خبر دوں، یہ وہ لائیو سٹریم تھی ٹرو اسلام UK کی. اللہ کی قسم اس لائیو سٹریم کے بعد انگلش کی لائیو سٹریم کا سلسلہ ختم ہو گیا.
اس کے بعد انہوں نے اردو کی لائف اسٹریم شروع کر دی اور وہاں پہ فرقہ فرقہ کھیلنا شروع کر دیا. میں مسلمانوں سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں اپنی توانائیوں کو ضائع نہ کریں, آپ اصل مقدمے پہ آئیں. اسلام کا اور قادیانیت کا اصل مقدمہ یہاں پہ ہے. اسلام کے اندر ہمارے آقا و مولا ایک مبارک ہستی, ایک مبارک وجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی احمد رسول ہیں, وہی محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قادیانیت کے اندر دو انسانوں کو یہ احمد رسول مانتے ہیں اور دو انسانوں کو یہ محمد رسول مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام اور احمدیت کے رستوں کو جدا کرتا ہے. میری مسلمانوں سے درخواست ہے اس نقطے پہ ان پہ بات کریں, اور بات کا آغاز کہاں سے کریں؟ انہیں کہ قرآن کی آیت پیش کرو کہ کوئی فوت شدہ آدمی بروز کے طور پہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے. یہ تمہارے عقیدے کی جڑ کٹ جاتی یہاں سے. اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے وہ آدمی جو نسل در نسل آمدی ہے, جس سے میری بات ہو رہی تھی, احمد اپل, اور ان کی جماعت کا مبلغ ہے, تبلیغ کرتا پھرتا ہے. آج وہ اقرار کر کے گیا ہے کہ اس کے پاس قرآن کریم سے کوئی آیت نہیں ہے کہ کوئی فوت شدہ بندہ بروز کے طور پہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے. اس کی کیا اس کے پاس حیثیت رہ جاتی ہے؟ آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ فرقہ گیم اسی لیے کھیلی جا رہی ہے. اور مسلمانوں جاگ جاؤ, میری بات کو سمجھو, آپ اس بات پہ غور کرو یہ بات کیوں ہو رہی ہے. اب صبح سے لے کے شام تک فرقہ درود پڑھنا ہے, درود نہیں پڑھنا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا اور اسلام کا جو اصل اختلاف ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے, اور اس اصل اختلاف ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا بے بسی کا عالم دیکھے, کہتا ہے میں نے ابن عربی کو پڑھنا ہے, میں نے فلاں کو پڑھنا. رکو ذرا, تم لوگوں میں بیٹھ کے صبح شام تک یہ بات کرتے ہو. ہمارے عقیدے کی بنیاد تو قرآن پہ ہے, ہم تو قرآن سے حکم کو بناتے ہیں. آج تم نے ابن عربی کو پڑھنا ہے. جب لوگوں میں جاتے ہو تو کہتے ہیں مسلمانوں کے علماء نعوذ باللہ بندر اور سور ہیں, کہتے ہیں یہ جہنمی فرقے ہیں. مرزا صاحب نے کہا ان کا مردہ اسلام ہے, ان کے اسلام میں کیڑے پڑ چکے ہیں. اور جب تم سے قرآن سے دلیل مانگی جائے تو پھر کہتے ہیں اب ان کو کوٹ کرنا ہے جا کے. اب کہاں گیا تمہارا وہ نعرہ؟ تو میں اپنی مسلمان کمیونٹی سے خدا کی قسم پورے درد سے یہ بات کر رہا ہوں, اپنی توانائیوں کو irrelevant چیزوں کے اندر دیکھیں. مجھے پتا ہے بعض دفعہ ایک ٹاپک چھڑ جاتا ہے, بات کرنی پڑتی, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے بنیادی بیانیے کے طور پہ, اپنے اصل مقدمے کے طور پہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے ہمارے رستے جدا ہوتے کہاں سے ہیں. اسلام کے اندر ایک احمد رسول اور ایک محمد رسول, اور وہ کون ہے؟ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ماں باپ, ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائے. اور قادیانیت کے اندر یہ دو انسانوں کو احمد رسول مانتے ہیں نعوذ باللہ, اور دو انسانوں کو محمد رسول مانتے ہیں. اس مقدمے پہ بات کو رکھیں. اویس بھائی بہت شکریہ, آپ نے آسان انداز سے بات کروائی, اور میں آپ کو بالکل یہ اپنی بات یہاں پہ لائیو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کسی کے اندر اگر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ سورہ جمعہ اور سلمان فارسی کی حدیث کے حوالے سے وہ بات کر سکتا ہے, ہماری اس کو کھلی دعوت ہے. بہت شکریہ جناب. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ساحل بھائی, علی بھائی ہیں ذرا. جی علی بھائی کو لے لیں, وہ کافی نیچے سے سوال کر رہے تھے, سوال آپ کا. جی علی بھائی آپ بات کریں. علی بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ابھی؟ اچھا ویس بھائی انشاءاللہ میں پھر نا ابھی علی کی بات سن کے اسلام میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ علی کی بات سن کے میں جاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی. علی بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ابھی؟ شیر خدا کے لے لیں تاکہ باقی لوگ نیچے جو ہیں وہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کار کے. جی شیر خدا بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی السلام علیکم امتیاز بھائی اور سیکر بھائی, آپ کو شاید پتہ نہیں یہاں پہ ایک نشان ہو گیا ہے. وہ سیکر بھائی کی جب ڈیبیٹ ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا میرے پاس لیپ ٹاپ اور فون نہیں ہے کہ میں کلپ چلا سکوں, اور بعد میں پتہ چلا وہ لیپ ٹاپ پہ کلک کر رہا تھا. آج آپ کے سامنے کہتا ہے کہ وہ حدیث کا نا, میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے پوچھا تھا, جب آپ نے کہا نا حدیث نکالو تو خود ہی کہتا ہے میرے کو زبانی یاد ہے وہ حدیث, اور اس وہ یوں ہے, اور بتائی بھی بنوان ویسے ہی جیسے وہ حدیث ہے. تو دیکھیں کتنے نشانات ہو رہے ہیں آج کل. جزاکم اللہ واسن جزا. علی بھائی آپ واپس آ گئے ہو؟ علی وہ نیچے سے کافی کمنٹ تھے ان کے کہ میرے کوئی کویسچنز ہیں, تو ابھی وہ آ نہیں رہے. جی آ رہی آواز. السلام علیکم. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ
وہی کس نوعیت کی ہوگی جب وہ دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے؟ کیا وہ صرف مبشرات تک محدود رہے گی یا جیسے علی بھائی انبیاء پہ ٹاپک وحی سے آتی تھی ریلیٹڈ اسی کوئی آپ کا طرح آئے کوشچن گی؟ ہے جو یہاں پہ بحث ہوئی ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, اس کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں سوری, اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ میں نے سنا نہیں زیادہ. جی ٹھیک ہے. جی امتیاز بھائی آپ کرنا چاہتے ہیں رسپانس پہ؟ جی ساحل بھائی انشاءاللہ میں ویری کوئکلی رسپونڈ کر کے جاتا ہوں. جی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے جمیع علوم کے ساتھ آسمان سے نازل ہوں گے. یہ ہمارا جواب ہے جناب. بہت شکریہ جی. اکلا جی ٹھیک ہے. افضل وڑائے صاحب کافی دیر سے بیٹھے, میں کہہ رہا ہوں تو ان کا بھی پوائنٹ لے لیتے. اگر افضل وڑائے صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ہوئی گفتگو کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے. افضل وڑائے صاحب مجھے لگتا ہے وہاں پہ بڑا ٹائم ہو گیا اس ٹائم, افضل بھائی سو گئے ہوں گے اس ٹائم. چلیں جناب مجھے پھر دیں اجازت انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ امتیاز بھائی. موسٹ ویلکم. جی ویس بھائی کیا پروگرام ہے آگے؟ ہم ویٹ کریں ڈاکٹر صاحب کا. کتنا ٹائم ہو گیا یار ٹائم آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اگر آنا ہوگا تو پھر وہ میسج کر دیں گے. ان کے پاس میرا نمبر بھی ہے تو مجھے میسج کر دیں گے اگر انہوں نے آؤ. اگر نہیں آنا چاہتے ہوں گے تب بھی ان کی مرضی ہے, زبردستی تو کوئی نہیں ہے ابھی تو. جی جی چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنا لائیو کو رن کریں جیسے آپ کا دل کر رہا ہے. اچھا ویس بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے. پھر ہم اے آئی کو نہ یہ دیں ڈیبیٹ کا, اس کے اوپر تجزیہ نکالے تبصرہ, کیا کہتے ہیں؟ رکھتا بھائی ابھی دے دیں گے آپ فوراً؟ ابھی دوں گا. وہ یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہے, میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو ابھی دوں گا تو وہ میرے کو بتا دے گا. 10-15 منٹ ٹائم لگ جائے گا نا. چلیں آپ دیکھ لیں, اگر ابھی آپ دینا دیکھ لیں, آپ چیک کر لیں. اگر ابھی ہو سکتا ہے تو ابھی چیک کر لیتے ہیں, پھر یہ بڑا زبردست ہو جائے گا. چلے ٹھیک ہے, میرے کو 5-10 منٹ دے. ٹھیک ہے آپ لیں 5 سے 10 منٹ. چلیں یہ